أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز
فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين صدق الله العظيم. ماشاءاللہ سلامت رہیے. ملک معروف قاری جناب قاری محمد کامران قادری صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو 1445 ہجری سن 2024 کی رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے اس حسین ترین موقع پہ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے ادب کو، احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے، بلکہ یوں کہیے کہ ادب و احترام کا چولا پہن کر، عقیدتوں کے دامن کو مکمل طور پہ تھام کر، مودتوں کی شاہراہ پر چل کر، اور غلامی اہل بیت کو اپنی منزل بنا کر، بلکہ یوں کہیے کہ غلامی اہل بیت کے پٹے کو اپنے گلے میں ڈال کر 1442 ہجری پہلے ذرا تصور میں چلتے ہیں. وہ حجرہ جو اس کائنات کا ناظرین سب سے عظیم ترین حجرہ ہے، وہ حجرہ جو اس کائنات کا روشن ترین حجرہ ہے، وہ حجرہ جس حجرے سے ساری فضیلتیں بڑھتی ہیں، وہ حجرہ جس حجرے سے سارے مراتب بڑھتے ہیں، وہ حجرہ کہ جس حجرے سے سارے مقام اور مراتب اس انداز سے تقسیم ہوتے ہیں کہ جو اس حجرے سے جڑ جایا کرتا ہے وہ دنیا میں بھی ممتاز ہو جایا کرتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جایا کرتا ہے. آئیے ذرا تصور میں اس حجرے کی جانب چلتے ہیں جو حجرہ کسی اور کا نہیں ہے بلکہ سیدۃ النساء العالمین کا حجرہ ہے، جو حجرہ سیدہ کائنات کا حجرہ ہے، جو حجرہ مولا کائنات کا حجرہ ہے، جو حجرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشے کا حجرہ ہے، وہ حجرہ کہ جس حجرے میں سلامی اور غلامی کا دھم بھرنے کے لیے صبح و شام فرشتے اپنی حاضریوں کو انتہائی ادب کے ساتھ پیش کیا کرتے ہیں، اور وہ حجرہ جس حجرے کے سامنے دنیا کا ہر غلام اپنے سر کو جھکا کر اس تیقن سے کھڑا ہوتا ہے کہ اس حجرے والوں نے اگر ایک نگاہ کر دی تو میری دنیا بھی بن جائے گی، میری آخرت بھی بن جائے گی. آئیے ذرا اس حجرے کی جانب چلتے ہیں کہ جس حجرے میں 1442 ہجری پہلے ایک جشن کا سماع ہے کہ آج سورہ کوثر کی صداقت کی ابتدا ہونے والی ہے. آج سورہ کوثر کی صداقت کی ابتدا ہونے والی ہے. آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ایک چاند چمکنے والا ہے. آج مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ کائنات کے انگنا میں ایک مہتاب چمکنے والا ہے. آج سیدہ کائنات کے انگنا میں ایک ایسی ہستی کی تشریف آوری ہونے والی ہے کہ جس ہستی کو رہتی دنیا تک ہر مسلمان سر جھکا کر انتہائی ادب سے امام حسن علیہ السلام کے نام سے پکارتا رہے گا. کہ وہ ہستی ناظرین کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا جو جنتی نوجوانوں کے سردار بنائے گئے. بھئی ذرا غور کیجئے گا کہ کتنے مسلمان آئے، کتنے مسلمان آئیں گے، کتنے مسلمان داخل جنت کیے جائیں گے کوئی نہیں جانتا، لیکن میں تو صرف ایک بات جانتا ہوں
اور وہ بات آپ بھی جان لیجئے، بلکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جتنے بھی مسلمان داخل جنت کیے جائیں گے، جب جنت کا داخلہ بند کر دیا جائے گا، دروازے کو کلوز کر دیا جائے گا، تو جو جنتی ہوں گے ان جنتیوں کو دیکھنا ہوگا کہ آج سرداری اگر کسی کے پاس ہے تو دو ہی شخصیات کے پاس ہے، یا تو وہ حسن ہے یا حسین ہے علیہ السلام، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ آئیے ناظرین اس ہستی کی بارگاہ میں چلتے ہیں جو ہستی شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کو دیکھ کر، جن کے رخ انور کو دیکھ کر، جن کے چہرہ انور کو دیکھ کر والضحیٰ کے چہرے والے کی یاد آیا کرتی تھی۔ آج ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں جن کو دنیا امام المتقین کے نام سے پکارا کرتی ہے۔ آج ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ جن کے سر اقدس پر سبط رسول ہونے کا تاج سجا۔ آج ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ جن کے سر اقدس پر سبط اکبر ہونے کا تاج سجا۔ آج ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں ناظرین کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریحانۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاز سے نوازا، کہ یہ وہ ہستی کہ جن کو میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خوشبو والے آقا، کہ جو جہاں سے گزر جایا کرتے تھے لوگ ان کی خوشبو سے ان کو پہچانا کرتے تھے کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ گلی ہے، یہ وہ ذرات ہیں جنہوں نے سرکار علیہ السلام کے قدمین شریفین کو بوسے دیے ہیں، اور یہ وہ فضا ہے جس نے اپنے سینے میں سرکار علیہ السلام کی خوشبو کو محفوظ کر رکھا ہے۔ وہ خوشبو والے آقا اگر کسی کو سونگا کرتے تھے تو وہ امام حسن علیہ السلام تھے۔ وہ آقا ناظرین کہ جو کسی کو چوم لے تو کائنات اس کے قدموں کو چومے، جو کسی کو چوم لے تو کائنات ان کے قدموں کو چومے، جو کسی کو لمس عطا کر دیں تو کائنات اس لمس کی خیرات پانے والی بن جائے، کہ جو ستون حنانہ کو اپنا لمس ادا کر دیں تو عالم یہ ہو کہ ستون حنانہ کو اللہ تعالیٰ زندگی عطا کر دے، جو کنکریوں کو اپنے دستے مبارک میں لے لیں تو کنکریاں ان کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، جو شجر و حجر کی طرف دیکھ لیں تو وہ اپنی جڑوں سے اکھڑ کر سرکار کی بارگاہ میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہوئے آ جائیں۔ وہ لمس جن کو عطا ہوا ناظرین وہ کوئی اور نہیں ہے، حسنین کریمین ہیں، اور آج امام حسن پاک علیہ السلام کا ذکر پاک ہے۔ ناظرین وہ لمس کہ جس لمس کو پانے کے لیے پوری کائنات ترستی ہے اور تڑپتی ہے، وہ لمس کسی کو عطا ہوا تو امام حسن پاک علیہ السلام کو عطا ہوا، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو چوما بھی کرتے تھے، آپ کو سونگھا بھی کرتے تھے۔ کہاں سے آغاز کروں شان اور رفت کا؟ خدا کی قسم علم بھی محدود ہے، عقل بھی محدود ہے، فہم بھی محدود ہے، ادراک بھی محدود ہے، شعور بھی محدود ہے، کہ جہاں جا کر علم اپنی انتہاؤں کو پہنچتا ہے، جہاں جا کر فہم اپنی انتہاؤں کو پہنچتا ہے، وہاں سے امام حسن پاک علیہ السلام کی شان کی ابتدا ہوا کرتی ہے۔ یہ کیسے بیان کیا جائے کہ جن کے نانا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کہاں سے شان کا آغاز کیا جائے کہ جن کی نانی موسنہ اسلام ہیں، کہ خدا کی قسم اگر وہ ہم پر احسان نہ کرتی تو آج دین اسلام ہم تک نہ پہنچتا۔ کہاں سے شان کا آغاز کروں کہ جن کے دادا جان وہ جو پہلے محافظ ختم نبوت ہے جناب ابو طالب علیہ السلام، کہاں سے آغاز کروں صاحب کہ جن کی دادی جان وہ ہیں کہ جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کے بعد ماں فرمائے، کہاں سے آغاز کروں کہ جن کے بابا جان وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام المتقین کا تاج عطا کیا، کہ ولایت کے در جتنے بھی کھلیں گے مولائے کائنات کے در سے کھلیں گے، جو مولائے کائنات کے در سے جڑ جائے گا وہ وقت کا ولی بن جائے گا۔ کہاں سے آغاز کروں صاحب کہ وہ اس گود سے تشریف لائے جس گود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ کائنات ہونے کا شرف عطا کیا، کہ تمام اہل محشر بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور منادی پکار کے کہے گا کہ اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لو، اس لیے کہ سیدہ کائنات کی سواری آنے والی ہے۔ تو جن کی ماں کی رفت اور مقام کا یہ عالم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس گود میں آپ کو عطا فرمایا ہو جس گود سے عظیم گود اس کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی، تو ان کی شان کی ابتدا آپ کہاں سے کریں گے؟ کہاں سے بات کا آغاز کروں کہ جن کے بھائی جان وہ کہ جو دین اسلام کو زندہ کرنے والے بنے، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان رفتوں سے نوازا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ نانا کے اعتبار سے آپ جیسا کوئی نہیں، نانی کے اعتبار سے آپ جیسا کوئی نہیں، بابا کے اعتبار سے آپ جیسا کوئی نہیں،
امی کے اعتبار سے، امی جان کے اعتبار سے آپ جیسا کوئی نہیں، بھائی جان کے اعتبار سے آپ جیسا کوئی نہیں، چچا کے اعتبار سے آپ جیسا کوئی نہیں، پھپھو کے اعتبار سے آپ جیسا کوئی نہیں، مجھے کہنے دیجئے کہ جس کو جو بھی رتبہ ملا وہ امام حسن پاک علیہ السلام کا صدقہ ملا۔ ناظرین کرام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کہاں سے بات کا آغاز کروں صاحب؟ میرا من اس وقت ایک عجیب کیفیت کے اندر مبتلا ہے کہ میں اس منظر نامے کو سوچتا ہوں کہ 1442 ہجری پہلے اس حجرے کی کیا شان ہوگی صاحب، بلکہ شان تو ہر دم ہے، ہر لمحہ ہے، ہر پل ہے۔ اس وقت بھی وہ دمک بھی رہا ہے، چمک بھی رہا ہے، مہک بھی رہا ہے، لیکن وہ کیا شان ہوگی کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشے کے آنگن میں پہلی خوشی اناؤنس ہوئی ہوگی، اور جس وقت امام حسن پاک علیہ السلام کی تشریف آوری اس ظاہری دنیا میں ہوئی ہوگی، اور جس وقت ان کا نام منتخب کرنے کی باری آئی ہوگی، تو ذرا تھمنے کا مقام تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امی کو بھیجا کہ اب ان کا نام کوئی اور نہیں رکھے گا بلکہ اللہ کی طرف سے منتخب کر کے حسن پاک ان کا نام رکھا جائے گا۔ کیا ہی مقام ہے، کیا ہی مقام ہے کہ جن کی سماعتوں میں، ذرا سوچئے تو صحیح، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، میں اور آپ تو بہت گناہ گار ہیں، بلکہ میں اپنی بات کر لیتا ہوں، بہت گناہ گار ہیں، بہت سیاہ کار ہیں۔ ہمارے کان میں تو کسی ایسے شخص نے اذان دی کہ ظاہر ہے وہ دنیا کے ایک عام سے بشر ہے، لیکن سوچئے ذرا جن کی سماعتوں میں کائنات کی سب سے زیادہ میٹھی آواز گونجی ہو اور سب سے پہلے گونجی ہو، جن کی سماعتوں میں کائنات کی سب سے زیادہ سریلی آواز گونجی ہو، جن کی سماعتوں میں وہ آواز گونجی ہو جس آواز کی اوپر پوری کائنات اپنے آپ کو نچھاور کرنے کو تیار ہو، کہ تاجدار کائنات نے جن کی سماعتوں میں آذان بھی دی ہو، اقامت بھی کہی ہو، ذرا سوچیے ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا، کیا ہی مقام ہوگا صاحب، کہ جن کو گٹھی کسی اور نے نہیں دی۔ بھائی وہ جو لعاب دہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت ہے وہ تو عشق کے کسی نہا خانے میں موجود ہے نا، کہ جو کھاری ہوتا ہے وہ لعاب دہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میٹھا ہو جایا کرتا ہے۔ بھئی پنڈلی ٹوٹتی ہے تو لعاب دہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جڑ جایا کرتی ہے۔ ہاتھ اگر حضرت قتادہ کا جنگ کے اندر الگ ہو جاتا ہے تو اس وقت لعاب دہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جڑ جایا کرتا ہے۔ تو جس لعاب کا مقام اور مرتبہ یہ ہو کہ وہ لعاب حیت کو تبدیل کر دے، جب وہ لعاب پہلی مرتبہ امام حسن پاک علیہ السلام کے وجود میں اترا ہوگا تو ذرا سوچئے کہ کیا نور کا عالم ہوگا۔ میں کہاں سے بات کا آغاز کروں؟ خدا کی قسم شان بیان نہیں کر سکتے کہ وہ لمحہ کہ مسجد نبوی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے اور میرے سرکار ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رہتی دنیا تک تمام مسلمانوں کے لیے ایک منشور جاری کرتے ہیں، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ ذرا سوچئے، یہ منشور انسانی ہے، یہ مسلمانوں کے لیے منشور ہے۔ وہ لمحے وہ تصور تو کیجئے وہ لمحے کیا ہوں گے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ فرماتے ہوں گے اور جب امام حسن پاک علیہ السلام آپ کے جسم اطہر کے اوپر تشریف فرما ہوتے ہوں گے اور سرکار علیہ السلام اپنے سجدوں کو طویل فرماتے ہوں گے، تو پوری کائنات نے نہ ناز کا یہ انداز دیکھا تھا، نہ دیکھا ہے اور نہ کبھی دیکھ پائے گی۔ بس اتنا مجھے کہنے دیجئے کہ جو راکب دوش پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، کہ جن کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک کاندھوں پر اٹھا کر یہ اعلان فرمائیں کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ اور پھر قرآن نے تو بات ختم کر دی نا صاحب، کہ کہیں سورہ کوثر کی صورت میں امام حسن پاک علیہ السلام نظر آتے ہیں، کہیں آیہ تطہیر کی صورت میں ان کی طہارت کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور کہیں آیہ مباہلہ کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ رہتی دنیا تک یہ بتلاتا ہے کہ یہ وہی رخ انور ہے جو اگر آسمانوں کی جانب اٹھ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑ کو بھی جو ہے وہ اپنی جگہ سے سرکا دے۔
سب سے پہلے قرآن پاک کے قرطاس سے فضیلت امام حسن پاک علیہ السلام اور خاص طور پہ جو آپ کے القابات ہیں، میرا خیال ہے وہاں سے آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت ابتدائیہ آپ نے مسحور کن ابتدائیہ جو ہے وہ پیش کیا، پھر خان صاحب نے ماشاءاللہ ولولہ انگیز انداز میں محفل سماع کا سلسلہ شروع کیا۔ ویسے تو بہت سی آیات ہیں جو عظمت حضرت امام حسین علیہ السلام کو بیان کرتی ہیں، لیکن چونکہ ہمارا پروگرام ولادت پاک کی نسبت سے ہے، اس لیے میں اس سے ریلیٹڈ سورہ کوثر سے آغاز کرنا اپنے لیے سعادت سمجھوں گا۔ ارشاد رب العزت ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، نسل مبارک میں برکت عطا فرمائی، معجزات کی کثرت عطا فرمائی۔ 22 معنی الکوثر کے مفسرین قرآن حکیم نے کیے ہیں کہ اس سے کیا کیا مراد لیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی ایک علمی اندازہ ہے۔ اصل اس کی وسعت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہیں۔ بالخصوص چونکہ اس آیت کا شان نزول، تیسری آیت سے اس سورہ کا شان نزول واضح ہو رہا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، پس اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، بے شک آپ کا دشمن ہی مقطوع نسل ہے۔ الفاظ ہی بتا رہے ہیں۔ شان نزول یہ ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے پاکیزہ بطن سے اللہ رب العزت نے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 صاحبزادے عطا فرمائے، بڑے صاحبزادے حضرت قاسم اور دوسرے چھوٹے صاحبزادے حضرت عبداللہ، جن کا کہ معزز القاب طیب اور طاہر بھی ہیں۔ دونوں صاحبزادے کم سنی میں ہی یکے بعد دیگرے اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں واپس لے لیے۔ اب اس پہ مشرکین مکہ خوشی منا رہے تھے، اور معاذ اللہ وہ اپنی جو کم فہمی کہہ لیں، کم نصیبی کہہ لیں، جو بھی لفظ مناسب لگے انسان کہہ سکتا ہے، لیکن وہ حضور علیہ السلام کی طرف بہت کج نسبتی کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی۔ یہ ہوا تب اللہ نے اپنی حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسکین اور تشفی بھی دی، اور اپنے ایک مشیت کے راز سے آگاہ کیا کہ اے حبیب، یہ جو کہہ رہے ہیں ان کے کہنے کی کوئی حیثیت نہیں، اب تر یہ ہو جائیں گے۔ ہم نے آپ کی نسل مبارک میں برکت بھی عطا فرمائی، کثرت بھی عطا فرمائی۔ یہاں بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ 2 یہ صاحبزادے مکہ مکرمہ میں اظہار اسلام کے ابتدائی ایام، اور ایک صاحبزادے مدینہ طیبہ میں حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے جناب ابراہیم عطا ہوئے۔ تینوں صاحبزادے لے کر عطا کر کے واپس لے لیے۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ انبیاء بنی اسرائیل جو ہیں ان کے بہت سے نبیوں کے بیٹے آگے نبی تھے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ صاحبزادے زندہ رہتے اور نبی نہ ہوتے تو بنی اسرائیل اور یہود حضور کی کسر شان کرتے کہ ہمارے نبیوں کے بیٹے بھی نبی ہیں، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب نبی ہیں، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ اسی طرح آتا ہے۔ اس کسر شان کا اللہ رب العزت نے یہ تدبیر فرمائی کہ اگر یہ شہزادگان زندہ رہتے، حیات رہتے اور نبی ہوتے تو کیسے ہوتے کہ آقا تاجدار ختم نبوت ہیں، خاتم النبیین کی شان لے کر آئے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حکمت یہ اختیار کی کہ تینوں صاحبزادے واپس لیے، اور تینوں صاحبزادے واپس لے کر بالخصوص 2 صاحبزادگان، چونکہ یہ مکہ مکرمہ کا واقعہ ہے، ان حضور سے یہ وعدہ کیا گیا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کا رب اپنے ذمہ لیتا ہے، سورہ کوثر ذمہ کرم پہ سورہ کوثر دے کر حضور سے وعدہ کر لیا گیا۔ اب ذرا دیکھیے کہ اس کسر شان سے بھی حضور کو بچایا گیا اللہ نے اپنی حسن تدبیر سے، اور حضور کی ختم نبوت کو بھی قائم رکھا، جو آقا کی حقیقی شان تھی اس کو بھی قائم رکھا۔ اور یہ جو آج کی تاریخ ہے، اور جس ہستی مبارک کا، ممدوح کائنات کا، ممدوح جو ہستی ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں، ممدوح کائنات کی پیارے نواسے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا، یہ ہستی اس اعتبار سے کوئی معمولی ہستی نہیں ہے
کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر جو ایک نظام قدرت چلا آ رہا تھا اس نظام قدرت میں تغیر کر کے اس ہستی کو اس دنیا میں بھیجا۔ اللہ اکبر، اللہ ایک اکبر۔ اصول فطرت ہے، آقا نے خود وضاحت کی، ایک اصول فطرت ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ نے فرزندان آدم کی ذریت کو ان کو بیٹوں میں رکھا، بالکل ٹھیک، لیکن میری ذریت کو میری بیٹی فاطمہ الزہرا میں رکھا۔ یہ جو حسن تدبیر اختیار کی وہ ختم نبوت کو بھی بچایا، حضور کی کثر شان کو بھی بچایا، اور یہ اس ہستی کی آمد یعنی عالم اسلام پر اتنا بڑا کرم ہے، عالم اسلام پر اتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے یہ حسن تدبیر اختیار کر کے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور اللہ نے کہا یہ چونکہ سارے فیصلے میرے ہیں، آیا بھی میری مرضی سے ہے، نظام قدرت میں تبدیلی بھی میں نے کی ہے، اب حبیب نام بھی میں رکھوں گا۔ اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جنتی حریر و ریشم کی تہوں میں لپٹے ہوئے وہ نام جو فصحائے عرب کو کبھی سوجھے بھی نہ تھے، اللہ نے عرش کے پردوں میں چھپا کر رکھے تھے، ان ناموں میں سے ایک نام مبارک حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا آیا۔ یعنی آپ سے سورہ کوثر کی صداقت کی ابتدا ہوتی ہے، سورہ کوثر کی تفسیر اول بن کر آپ تشریف لائے، سبحان اللہ، یہ آپ کی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کی نسل مبارک کا آپ سے آغاز کیا، اور پھر حضرت امام حسین علیہ السلام یہاں اس نقطے کو مزید سمجھیے کہ یہ جو نظام قدرت میں فرزندان آدم کے تغیر کیا گیا تھا نسل انسانی میں، یہ صرف ان دو شہزادوں کے لیے تھا، پھر وہی سلسلہ کہ نسل جو ہے وہ بیٹوں سے چلے گی، اس سے آگے نسل بیٹوں سے چلے گی، یہ صرف ان دو ہستیوں کا یہ اعزاز ہے، یہ خاص شان ہے ان کی۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے معزز القابات میں جو حضور نے خود عطا فرمائے ہیں، سید یعنی سردار، سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانان اہل الجنہ کے سردار، یہ حضور مجتبیٰ برگزیدہ چنا ہوا حضرت امام حسن مجتبیٰ کا لقب نام کا بن گیا، حسن کا لقب بن گیا مجتبیٰ۔ اور اس کے علاوہ متعدد القابات، جواد ہے، تقی ہے، یہ آپ کے القابات ہیں، بہت زیادہ سخاوت کرنے والے، بہت زیادہ عبادت گزار، یہ متعدد القابات ہیں۔ گفتگو آگے بڑھتی ہے، بالکل کرتے ہیں اس پہ۔ کیا خوبصورت رچاؤ سے آپ نے ابتدا فرمائی ہے۔ اب آئیے ذرا، جس ہستی کا تعارف پوری کائنات پیش کرتے ہوئے فخر محسوس کر رہی ہو، الحمدللہ، اس حسین سے حسن کے تعارف کو جو ہے اس میں اپنا بھی حصہ ڈالیے، اور ولادت پاک کا جو منظر نامہ ہے بڑا ایک خوبصورت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ولادت کے منظر نامے سے پہلے جنید بھائی جو یہاں کا منظر نامہ ہے اس نے تو ایک سحر طاری کر دیا ہے، ایک سحر طاری کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ کا انٹرو ماشاءاللہ، محفل میں 4 چاند لگانے کے باوجود، اللہ اکبر، محفل میں 4 چاند لگانے کے باوجود جب تک نہ آپ آئے اجالا نہ ہو سکا۔ آپ کے انٹرو نے تو ہر طرف اجالا ہی اجالا کر دیا ہے۔ آپ سلامت رہیں۔ اور میں ہوں عاشق یا علماء کا فیضان ہے، اور میں غلام مصطفیٰ، میں تو یقیناً اسی ایک جملے کے سحر میں پڑا ہوا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور میں شیر بھائی سے کہوں گا کہ تمہارے ساتھ ہی یہ موسم بہار جیسا ہے، تمہارے ساتھ ہی یہ موسم بہار جیسا ہے، تمہارے بعد یہ موسم بڑا ستائے گا۔ یہ ابھی ہمارے درمیان ہے انشاءاللہ۔ یہ جو ان لمحات میں، نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہماری محافل و مجالس کا سلسلہ 29 یا 30 رمضان کو ایک سال کے لیے منقطع ہوگا تو سال بھر یہ یادیں بہت ستائیں گی۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں علامہ صاحب، جو بات آپ فرما رہے ہیں نا، واللہ باللہ تاللہ میں آپ سے ایک بات عرض کروں اور آپ بہتر یہ بات بتا سکتے ہیں، الحمدللہ، کیا یہ ممکن ہے کہ ان کی نظر کرم نہ ہو اور ان کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے، بہت خوب، اور پھر اس طرح سے ہو جائے؟ یہ تاریں جب تک ملتی نہیں ہیں تو کام بنتا نہیں ہے۔ ہم تو اس تیقن کے قائل ہیں کہ وہاں سے تار ملائی گئی ہے تو میں عرض کرتا ہوں جی، میری طلب بھی
انہی کے کرم کا صدقہ ہے. یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے اجازت جی ہو جی تو جی میں بالکل بالکل بالکل. دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے, یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سر بسم اللہ فرمائیں. جی آپ نے آج جس ہستی کو جس محبت سے, جس پیار سے, جس عقیدت سے خراج عقیدت پیش کیا ہے, میں ان کے لیے یہ عرض کروں گا, تشبیہ دوں کسی سے, واہ, تشبیہ دوں کسی سے میری کیا مجال ہے, بس اتنا کہہ رہا ہوں حسن بے مثال ہے. بے مثال ہے بھائی, کیا بات, بس اتنا کہہ رہا ہوں حسن بے مثال ہے. یہ جملہ ذرا فیل کیجئے نا کہ جب کاشانہ نور میں اس پیکر نور کی آمد ہوتی ہے. سبحان اللہ. ہمارا تو ایمان ہے, اور میں آگے چل کے قرآن کے ریفرنس سے یہ بتاؤں گا, بلکہ میں یہی پہ عرض کیے دیتا ہوں. قرآن مجید آپ سورہ نور کو پڑھیں نا, تو اللہ نور السماوات والارض, اللہ اکبر, یہاں سے یہ کلام شروع ہوتا ہے, اور چلتے چلتے اپنی معراج پہ جاتا ہے نور علی نور پہ, اور اسی لیے اعلیٰ حضرت پکار اٹھے تیری نسل پاک. میں وہ عرض کرتا ہوں نور علی نور پہ. اچھا, یہ سارا نور کا تعارف کروانے کے بعد رب ذوالجلال نے کہا فی بیوتن, یہ چند گھر ہیں جن سے یہ تمہیں نور ملے گا. جب یہ آیت پڑھی نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, تو ایک شخص کھڑا ہوا, امام جلال الدین سیوطی الدر المنصور میں لائے, اس نے کہا حضور ایو بیوتن ہذہ, یہ نور علی نور یہ کن گھروں سے ملتا ہے؟ فرمایا بیوت الانبیاء, یہ نبیوں کے گھروں سے ملتا ہے. سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اشارہ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یہ فاطمہ و علی علیہم السلام کا گھر بھی کیا ان میں شامل ہے؟ اللہ اللہ. میرے کریم آقا علیہ السلام نے جو جواب دیا نا, اس کے بعد وہ آپ کا شعر بنتا ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا ابو بکر کیسی بات کرتے ہو, شامل؟ فرمایا ہیا من افاضلھا, یہ تو ان میں افضل ترین گھروں میں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو میں نے اس لیے کہا کہ یہ نور کے گھر میں پیکر نور آیا, تو پھر ہمارا عقیدہ بنا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا, تو ہے اینے نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. جب رحمت کونین کے کاشانہ نور میں سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا تولد ہوا, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جملے میں ذرا پیار دیکھیے. آپ تشریف لائے اور آپ نے آ کے حضرت علی شیر خدا سے کہا ارونی ابنی, مجھے میرا بیٹا دکھاؤ. اللہ اکبر. نواسا نہیں کہا, بیٹا کہا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ. گود میں لیا اور پھر اس کے منہ میں اپنی زبان رکھی. اللہ اکبر. آپ نے وہ ساری مرحلے بیان تو کیے ہیں, لیکن میں سوچ رہا ہوں آپ کی چاشنی اور ہے. میں وہ عرض کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ کی چاشنی اور ہے. یہ آپ جس لیول پہ سٹارٹ کرتے ہیں نا اس محبت کی گاڑی کو, پھر اسی سپیڈ سے چلتی ہے الحمدللہ, اسی سپیڈ سے چلتی ہے. وہ لعاب دہن مصطفیٰ کہ جس نے ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دیا, نکلی آنکھوں کو موڑ دیا, جن آنکھوں نے مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کو شفا عطا کر دی, وہ جو اس کا مرکز تھا زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جب وہ حضرت امام حسن کے مبارک منہ میں رحمت کونین نے ڈالی, تو میں سمجھتا ہوں کلزم نور بھی اندر گیا, کلزم کرم بھی اندر گیا, کلزم رحمت بھی اندر گیا, کلزم خیر بھی اندر گیا. اللہ اکبر. اللہ. رحمت کونین نے اپنی ساری عطائیں اس زبان کے ذریعے حضرت امام حسن میں منتقل فرما. اللہ اکبر. اچھا, یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے خود اپنا ایک تعارف کروایا. آپ نے دیکھو چونکہ وہ تعلق وہاں سے جڑا تھا نا, تو آپ کا تعارف سنیے. وہ کہتے ہیں کہ لوگو انا ابن البشیر, میں بشارتیں سنانے والے کا بیٹا ہوں. انا ابن النذیر, میں رب کے عذاب سے ڈرانے والے کا بیٹا ہوں. اللہ اکبر. اور تیسرے جملے پہ میری نسل کا ایک ایک فرد قربان, کہا انا ابن سراج المنیر, میں سراج منیر کا بیٹا ہوں. اللہ اکبر. اور اس کے بعد جو قبلہ پیر صاحب نے آیت پڑھی نا, اس کا حوالہ دیا حضرت امام حسن مجتبیٰ نے. انہوں نے کہا تمہیں یاد نہیں ہے, ان جدی اخرجا من الانفس
میرے کریم جد امجد رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے انفس کا جب حکم آیا تھا نا کہ اپنے بندے لاؤ تو میرے بابا کو لے کے آئے تھے، جب عورتوں کا حکم آیا تھا تو میری ماما کو لے کے آئے تھے، اور جب بیٹوں کو لانے کا حکم آیا تھا تو مجھے اور میرے بھائی حسین کو لے کے آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہم وہی ہیں اہل بیت والے۔ اور میں اس جملے پہ بات کو ختم کرتا ہوں کہ آگے بھی ہم چلیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا تعارف یہ ہے، نحنو اہلہ و لحمہ و دمہ و نفسہ و انا و نحن منہ و ہوا منا۔ ہم انہی کا خون ہیں، ہم انہی کا گوشت ہیں، ہم انہی کی جان ہیں، ہم انہی کی فیملی ہیں، اور قصہ مختصر وہ ہم سے ہیں اور ہم ان سے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم سے ہم ان کیا کہنے، کیا کہنے۔ ایک تو ظاہر ہے ہم اپنی عقیدتوں کو مجتمع کر کے امام حسن پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے یوں کہیے کہ اپنا ٹوٹے ہوئے سے جو الفاظ ہیں ان کو مجتمع کر کے پیش کرتے ہیں اپنے اپنے ہدایے۔ اس کائنات کی سب سے زیادہ ستھری، سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ مصفہ، سب سے زیادہ مجلہ اور سب سے زیادہ شفاف زبان مبارک جو ہے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور وہی بات کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، رسول جو فرماتے ہیں وہ رسول نہیں فرماتے، اللہ فرماتا ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے جو امام حسن پاک علیہ السلام کی فضائل بیان کیے احادیث میں، ذرا وہ فرمائیے۔ ایک تصحیح مجھے ابھی ایک دم ریکال ہوا جو آپ بات کر رہے تھے، میں نے انٹرو میں ایک جملہ استعمال کیا، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ مبارک جو ہے باہر آئی تھی، وہ حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا، جو ہاتھ ان کا جو نکلا، لیکن بہرحال ظاہر بات تو عقیدت کی ہے، چاہے وہ ہیں یا وہ ہیں، اصل بات تو یہ کہ سرکار کے لعاب دہن مبارک کی شان ہے۔ بتائیے ذرا۔ بہت شکریہ جنید بھائی، جس ذوق، محبت، عقیدت اور چاشنی کے ساتھ، حلاوت کے ساتھ یہ ذکر پاک جاری ہے، یقیناً یہ انہی کی توجہات ہیں، فیوزات ہیں، برکات ہیں کہ ہماری زبانیں کچھ کہنے کے قابل ہو پائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرمائے۔ آمین۔ دیکھیے کہ ہم جب کسی کے فضائل کی بات کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کی فضیلت میں آنے والی دلیل کا درجہ کیا ہے، اس کی ایتھینٹسٹی کیا ہے، اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے۔ تو کیا شان ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی، کہ جن کی شان کی دلیل کو دیکھیں تو ایک طرف رب کا کلام ہے اور دوسری طرف مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بھی قطعی درجے پر ہے، دلیل قطعی کی حیثیت رکھتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی چونکہ احادیث صحیحہ کثرت سے وارد ہوئی ہیں آپ کی شان کے اندر، تو لہٰذا وہ بھی دلیل قطعی کے درجے پر آ جاتی ہیں، اور اگر کوئی انہیں قطعی ثبوت نہ بھی مانے تو کم سے کم وہ اپنی دلالت میں قطعی ہیں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور فضیلت کو بیان کرنے میں۔ تو گویا کہ اس کا خلاصہ اس جملے میں عرض کرنے لگا ہوں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی شان میں جو دلیلیں موجود ہیں وہ دلیلیں اپنی اہمیت کے اعتبار سے قطعی دلیلیں۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا آپ کی شان میں، دیکھیے کہ مصطفیٰ کی شان بیان فرمائے خود خدا تعالی، اور میرے آقا شان بیان فرمائیں اپنے ان نواسوں کی، بیٹوں کی، امام حسن مجتبیٰ کی، اپنے اہل بیت اطہار کی، تو کیا شان ہے کہ ساری کائنات جن کی حمد و ثنا میں محو ہے وہ شانیں بیان کریں امام حسن مجتبیٰ کی، سبحان اللہ۔ تو پھر کیوں نہ کہوں کہ وہ ممدوح ہے کائنات، اللہ اکبر۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان عطا سبحان فرمائی۔ اللہ، سبحان۔ تو اس ضمن میں جو سب سے پہلی دلیل عرض کرنا چاہتا ہوں، میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن مجتبیٰ اور اسی طرح پھر امام حسین علیہ السلام، ان کی ولادت باسعادت کے بعد تشریف لاتے ہیں، سیدہ کائنات کا آنگن ہے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، ان سے مخاطب ہو کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا اے علی ہما ابنایا، بے شک یہ تیری صلب مبارک سے ہیں، تیری پشت مبارک سے ہیں، تیرے نطفہ مبارک سے ہیں،
مگر میں مصطفیٰ رب کے حکم سے اور اذن سے یہ فیصلہ کر چکا ہوں اور اعلان کر رہا ہوں کہ یہ تیرے نہیں مجھ مصطفیٰ کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اور جس کے پس منظر میں سورہ الکوثر کا حوالہ بھی دیا گیا اور قبلہ پروفیسر صاحب نے بھی بات کی۔ اب آئیے کہ یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ کل کلاں وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر کچھ نہ کچھ روگ ہوگا اور وہ ان کی فضیلت سے کسی طرح بائی پاس کر کے گزرنا چاہیں گے، اور انہیں جب کوئی اور دلیل میسر نہیں آئے گی تو وہ کہیں گے بھی دیکھو ہیں تو نواسے، تو بیٹا کہا گیا ہے تو بس وہ محبت میں کہہ دیا گیا، اب اس کو آپ حقیقت میں کدھر لا رہے ہیں، نسب کی اہمیت ثابت کرنے کے لیے کہاں سے لا رہے ہیں؟ اور پھر کوئی یہاں تک نہیں رکے گا، کوئی اس سے آگے جائے گا، وہ کہے گا نہیں حدیث تو فلاں کتاب میں نہیں آئی، فلاں میں نہیں آئی، فلاں میں ہے، فلاں میں نہیں، کوئی کہے گا اس کی سند میں فلاں راوی ہے، فلاں ہے اور فلاں نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا حبیب وہ جو اس کے ثبوت میں کئی چور دروازے ڈھونڈتے پھریں تو میں سارے یہ چور دروازے بند نہ کر دوں؟ بائی پاس کا باری لفظ صحیح تعالیٰ کیا کرنا ہے؟ فرمایا حبیب ایسا کرتا ہوں کہ جو تیری زبان پاک سے کلمہ جاری ہوا کہ ہما ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ اعلان میں وہی بھیج کر جبرائیل کے ذریعے کر دیتا ہوں، قرآن میں بھیج دیتا ہوں، تاکہ کل کلاں کسی کے لیے کوئی گنجائش ہی نہ رہے۔ اگر حسن اور حسین کے ابنائے مصطفیٰ کا انکار کرے تو اسے پتہ ہونا چاہیے یہ انکار ان کا نہیں، انکار رب کے فرمان کا ہے۔ اللہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ان کو بائی پاس کرے گا اسے خیال رکھنا چاہیے پھر اسے جنت کا پاس نہیں ملے گا، جنت کا پاس نہیں ملے گا، اور بائی پاس ہے ہی نہیں۔ یعنی ان کے اگر انکار ابنیت کی طرف جائے گا تو وہ انکار قرآن کو مستلزم ہو جائے گا۔ اور دیکھیے کہ ایسا، اچھا کوئی کہے کہ یہ تو آپ نے مفروضہ گھڑ لیا، ایسے کوئی کیسے کہہ سکتا تھا؟ بھئی اٹھا کے پڑھیے کتابیں، کہنے والے تو کہتے رہے کربلا میں بھی 2 شہزادوں کی جنگ تھی، کہنے والا تو کہہ سکتا ہے بھی وہ بھی صحابی کا بیٹا، وہ بھی صحابی کا بیٹا۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، ان کو یوں نہ تولو، بے شک علی کا بیٹا ہے، مگر دیکھو تو صحیح کہ یہ ابن مصطفیٰ بھی ہے، کوئی اور کوئی کسی صحابی کا بیٹا ایسا ہے تو لاؤ جسے قرآن نے پھر ابن مصطفیٰ بھی کہا ہو۔ تو یہ جو ان کا اعلان ہوا ہے یہ نص قطعی کے ساتھ۔ اچھا پھر اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان کی ابنیت پر نہیں رکے، بلکہ فرمایا انا ولیہما وانا عصبتہما، فرمایا اب میں ہی ان کا ولی ہوں، میں ہی ان کا عصبہ ہوں۔ پھر آقا علیہ السلام نے ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی محبت کو یہاں تک نہیں روکا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ تو اس سے محبت کر جو ان سے محبت کر۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے پہلے یہ بھی عرض کر دیا باری تعالیٰ تو بھی ان سے محبت فرما۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کی محبت کو عین ایمان کے درجے پر رکھا، اور آپ کے فضائل بے شمار ہیں جو احادیث مبارکہ کے اندر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دل و جان سے سر تسلیم خم کرنے والا بنائے اور ان کی محبت کی خوشبو سے اپنے من کو آباد کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آپ علیہ السلام سے خاص طور پہ محبت، ایک تو یہ کہ فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں بات ہوئی، لیکن وہ جو سرکار علیہ السلام نے پریکٹیکلی اپنے نواسے کو اپنا لمس عطا کیا، محبت عطا کی، اس پہ ذرا بات کیجئے۔ اور پھر جو امام حسن پاک علیہ السلام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیا کرتے ہیں، میرا خیال 7 برس اور کچھ مہینے تقریباً میسر آئے، بتائیے ذرا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جامع ترمذی باب المناقب کی یہ روایت ہے، وہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں شب کے وقت حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام نے اوپر ایک سرخ چادر لی ہوئی تھی، اور اس کے اندر انہوں نے جو گزارش پیش کرنی تھی وہ کی، اور انہوں نے محسوس کیا کہ حضور نے کچھ اٹھایا ہوا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا آقا آپ نے کچھ اٹھایا ہوا ہے؟ تو سرکار نے چادر مبارک یوں ہٹائی تو دیکھا کہ دونوں طرف دونوں شہزادے ہیں، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی باری تعالیٰ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر۔ اور جو ہمارے سمجھنے کی بات ہے وہ آقا نے حدیث کے آخری الفاظ میں فرمائی جو ان سے محبت کرے
پروردگار عالم تو ان سے بھی محبت کر. سبحان اللہ. میں اپنے دوستوں میں حلقہ احباب میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ آج ہر بندہ شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے کہ شارٹ کٹ ہو, جلدی کام ہو جائے. تو اللہ کے محب اور محبوب بننے کا شارٹ کٹ یہ ہے کہ ان کے در پہ جھک جاؤ. اللہ اکبر. سبحان حسین کریمین علیہ السلام کے در دولت پہ جھک جاؤ, اللہ اپنی محبتوں سے سرفراز فرمائے گا. بہت ہی کم بیان ہونے والی ایک حدیث مبارک ہمارے موضوعات میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے. حضرت آپ نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بیان کرتے ہیں کہ میں نے آقا سے سنا, حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں, جنہوں نے ان سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا, اور جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ تعالیٰ سے پیار کیا, اور جس نے اللہ تعالیٰ سے پیار کیا اس نے اپنے لیے جنت واجب کر لی. اللہ اکبر. جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا, اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ رب العزت سے بغض رکھا اور اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیا. یہ حقیقت ہمیں سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ حسن مجتبیٰ وہ ہیں جن کے لب و رخسار و گیسو بوسہ گاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور وہ جو آیت پاک ہم اکثر اپنے سیرت کانفرنسز میں سیمینارز میں پڑھتے ہیں, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تمہارے لیے بہترین طرز عمل میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ہے, ان کی مبارک زندگی میں ہے. تو میں یہ کہتا ہوں آج حسن مجتبیٰ کی ولادت باسعادت کے دن اس مبارک تاریخ پہ اس پروگرام کی برکت سے ہم سب سننے والوں کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ حسن سے محبت بھی حضور کی سنت ہے. اللہ اکبر. اور ہمیں اپنے قلوب و اذہان کو اس طرح اس محبت سے سنوارنا چاہیے کہ کل جب ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ہمارے لیے اطمینان قلب کا باعث ہو. عشاق کے لیے میدان حشر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری سے بڑی حاضری حضور کی بارگاہ کی حاضری ہے. وہ آپ مشہور ربائی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ہم پڑھتے ہیں, تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, گر حساب تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, روز محشر عذر ہائے من پذیر, گر حسابم رات تو بینی ناگزیر, از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر. اللہ اکبر. باری تعالیٰ یعنی وہ حضور کی بارگاہ سے جو شرمندگی ہے اس سے مجھے بچا لینا باری تعالیٰ, تو میرا پروردگار ہے, جانتا ہے. تو حضرت بیدم وارسی نے بڑی خوبصورت بات کی, وہ کہتے ہیں کہ بیدم عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم, کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بہت بڑی حاضری ہے اور ہمیں اس حوالہ سے ان محبتوں کو اپنے من میں بسا کر سرخرو ہو کر حاضر ہونا چاہیے تاکہ ہم کل قیامت کے دن اپنی اپنی استعداد کے مطابق اپنے آقا کی بارگاہ میں سرخرو ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن رشتوں کی محبت کی آپ نے تعلیم دی تھی, ہم آپ کے ان تمام پیاروں سے دنیا میں محبت کر کے اپنے رب کے حضور آج حاضر ہوئے ہیں. یہ عظیم نعمت ہے اگر ہمیں حضور کے پیاروں کی محبت جو ہے وہ نصیب ہو جائے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مبارک روایت کے راوی ہیں جو عرض کرنے لگا ہوں, اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے. پروفیسر اعظم نوری صاحب, میں اور کچھ اور ہمارے چینلز کے ہی دوست, ہم 2019 میں مدائن میں ہم نے حاضری دی ہے. اکٹھے مزارات ہیں حضرت سلمان فارسی المحمدی, حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. کیا کمال روایت ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ, دیکھیں مائیں کیسے تربیت کرتی تھی. والدہ ماجدہ نے ان سے پوچھا تم کتنے دنوں سے حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے؟ تو انہوں نے عرض کیا امی جان میں آج حضور کی بارگاہ میں مغرب کی نماز آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ادا کی, اور وہاں رکے عشاء کی نماز بھی ادا کی, اور پھر حضور علیہ السلام نماز عشاء کے بعد چلے جہاں اس وقت مسجد نبوی میں باب جبریل ہے. یہ اس وقت راستہ ہوتا تھا جنت البقیع کی طرف جانے کا. یہ ایکسٹینشن کے بعد مسجد چونکہ بہت کشادہ ہو گئی, تو یہ حضور اس طرف جب چلے تو حضرت حذیفہ حضور کے پیچھے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی, پوچھا کون؟ حذیفہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے فرمایا حذیفہ میں تمہیں ایک بات سناؤں.
اب یہ تو وہ کان تھے جو منتظر رہتے تھے کہ کب زبان وہی ترجمان سے کچھ سبحان اللہ، ارشاد ہو۔ سبحان اللہ، کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آج میرے پاس ایک فرشتہ اترا ہے، جب سے اسے اللہ نے تخلیق کیا ہے وہ زمین پر نہیں آیا، اس نے اپنے پروردگار سے میری زیارت کی اجازت چاہی اور وہ آج میری بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس نے آ کر مجھے سلام پیش کرنے کے بعد یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آسمان والے تو جانتے ہیں، زمین والوں کو بھی بتا دیں کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور ان کی والدہ ماجدہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا دیکھیں کتنی اہم بات ہے کہ جو فرشتہ جب سے تخلیق ہوا ہے وہ زمین پر اترا ہی نہیں، اگر آج وہ اترا ہے، اجازت ملی ہے آقا کی زیارت کی، تو اس کا پیغام کتنا اہم ہے اور ہمارے لیے اس میں سمجھنے کی کتنی خوبصورت جہتیں ہیں۔ وہ جو آپ بار بار جملہ کہہ رہے ہیں کہ جنت کا پاس نہیں ملے گا، جنت کا پاس، یہی پیغام ہے نا، اور یہ میری اور آپ کی بات تو ہے نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ فرمان ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، یعنی یہ وہ رخ ہے جو آقا کی محبت کا، اور 20 حدیث ہیں، سینکڑوں حدیث ہیں آپ کے فضائل میں، سبھی دوست خوبصورتی سے بیان کر رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جو پیار ہے، وہ بھی اس سب سے پہلی جو بات ان کے نام مبارک میں جو راز اور حکمت پوشیدہ ہے اور نام کا حصہ بننے والی جو ان کی کنیت ہے، ابو محمد، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی یہ کنیت ہے ابو محمد، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ والہانہ پیار، والہانہ وارفتگی، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر وہ جو بات حضور نے فرمائی تھی، میرا یہ بیٹا سید و سردار ہے اور یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا۔ دیکھیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کتنی بڑی مملکت اسلامیہ کی جو تاجداری تھی یا خلافت تھی، جیسے ہی حضور کی فرمائی ہوئی مدت پوری ہوئی، فوراً خلافت سے الگ ہو گئے کہ اب یہ خلافت رہی نہیں ہے، اس لیے اس سے الگ ہو گئے۔ کتنا بڑا، یعنی یہ حضور کے ایک فرمان کا پاس۔ اسی طرح پوری زندگی حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کا پاس۔ عبادات کے حوالہ سے بڑی اہم بات ہے، ایک دو جملے میں عرض کروں کہ 25 حج حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے پیادہ پا فرمائے۔ سواریاں ساتھ چلتی تھیں لیکن پیادہ جاتے تھے، اور فرماتے تھے مجھے احکم الحاکمین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوتی۔ ذرا یہ ادائیں تو دیکھیں اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور جہاں کہیں کسی نے قرآن حکیم کا کوئی نکتہ پوچھا، کوئی ارشاد پوچھا، تو مسجد نبوی میں باقاعدہ درس قرآن، درس حدیث دے کر مشکل سے مشکل مسائل جو تھے ان پر امت مسلمہ کی رہنمائی فرماتے۔ سبحان اللہ۔